یعنی انسانی معاشرے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی رائے کو، اپنی اوپینین کو یا اپنے خیال کو دوسرے پہ مسلط نہیں کرتا۔ اچھا، ایک اور خوبی جو انسانی معاشرے میں ہوتی ہے کہ اختلاف کے باوجود انسانی معاشرے کی ہوتی ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان دوسرے کی خوبیوں کو بھی بیان کرتا ہے۔ ایک کھلے دل کے ساتھ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آپ کی جانب جو پیغام بھیجا بالکل اسی طرح ہم نے بقیہ انبیاء کی جانب بھی پیغام بھیجا۔ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، یعنی نکاح کرنا ہے تو آپ اہل کتاب سے نکاح کر لیں، خواتین سے، اور اسی طرح مومن عورتوں سے نکاح کر لیں۔ اور اپنے نظریاتی اعتبار سے مسلمان کہلانے کے باوجود اسلامی نظریے سے کتنا دور ہے، تو ہم نے اسے اپنی ان تلخ حقیقتوں کو مجھ جیسے آدمی نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ اگر نان مسلم کو حقوق حاصل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسلام کی صرف بات کرتے ہیں۔ لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، ان سے بھی دامن بچانے کا حکم دیا ہے کہ جو اپنے ہی دین کو، اپنے ہی نظریے کو مذاق سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم مکرم معزز حاضرین، سامعین، ناظرین، اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم نے تراویح میں آٹھویں پارے کے تیسرے ربع کو مکمل کیا ہے، اور خلاصہ قرآن مجید کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے آج چھٹا پارہ بیان کرنا ہے۔ پانچویں پارے میں ہم نے آپ دوستوں کے سامنے اس حقیقت کو رکھا کہ انسانی معاشرہ جس کی معراج، جس کا عروج اور جس کا پرشکوہ ہونا آپ کو اسلامی معاشرے میں دکھائی دیتا ہے۔ چھٹے پارے میں دراصل یہ بتایا گیا کہ انسانی معاشرے میں وہ کون سی باتیں ہیں یا کون سی چیزیں ہیں یا کون سے امور ہیں جس کی بنا پہ آپ کسی معاشرے کو انسانی معاشرہ کہہ سکتے ہیں، یا یہ ہے کہ انسانی عظمت اور انسانیت کی پہچان کا معاشرہ جو ہے وہ کون سا معاشرہ ہے۔ انسانی معاشرے میں جو اہم چیزیں ہوتی ہیں وہ باہم انسانوں کی مروت ہوتی ہے، اختلافات کے باوجود برداشت کا حوصلہ ہوتا ہے اور تحمل کا سلیقہ ہوتا ہے،
اور باہم ایک دوسرے سے اعلیٰ مقاصد کی خاطر ساتھ چلنے کی تربیت ہوتی ہے۔ یہ انسانی معاشرے میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ قرآن مجید آپ چھٹے پارے کو اگر دیکھیں تو چھٹا پارہ جو ہے وہ اسی حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ جس میں مختلف مذاہب کے درمیان، مختلف ادیان کے درمیان انتہائی اہم ایشوز کو چھٹے پارے میں ڈسکس کیا گیا ہے، کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ کہ آپ کے حوالے سے قرآن مجید اسے ڈسکس کرتا ہے، اور ڈسکس کرتے ہوئے جو لفظ کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ، یعنی مقصد یہ ہے کہ اہم ایشوز پہ قرآن مجید ڈسکس کرتا ہے، لیکن اپنے پوائنٹ آف ویو کو بیان کرتا ہے، اور اپنے پوائنٹ آف ویو کو کسی پہ مسلط نہیں کرتا۔ یعنی انسانی معاشرے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی رائے کو، اپنی اوپینین کو یا اپنے خیال کو دوسرے پہ مسلط نہیں کرتا۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے۔ اچھا، ایک اور خوبی جو انسانی معاشرے میں ہوتی ہے کہ اختلاف کے باوجود اور مختلف الرائے ہونے کے باوجود جو خوبیاں کسی انسانی معاشرے کی ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ انسان دوسرے کی خوبیوں کو بھی بیان کرتا ہے۔ یعنی جس سے اختلاف رائے ہے اس کے کردار کی عظمت کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ یعنی وہ انسانی معاشرہ نہیں ہوتا کہ جس میں دشمن کی خوبیوں کو، دشمن کی عظمت کو تسلیم نہ کیا جائے، یا دشمن نہ کہیں بلکہ جس سے اختلاف ہوتا ہے اس کی عظمت کو، اس کی شان کو، اس کی رفعت کو تسلیم نہ کیا جائے۔ یعنی وہ انسانی معاشرہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید اس حوالے سے سورۃ المائدہ کے آغاز میں ہی جس معاشرے کی تشکیل چاہتا ہے اسے بیان کرتا ہے، حلت و حرمت کو بیان کرتا ہے۔ یعنی یہ بیان کرتا ہے کہ کون سی چیزیں حرام ہیں، آپ اگر انسانی معاشرے میں بھی رہتے ہیں تو آپ پر کون سی چیزیں کھانا حرام ہوں گی، وہ بیان کرتا ہے۔ لیکن جو آپ کے دین کو نہیں مانتے، یہ بات میں بعد میں بیان کروں گا، لیکن اس حقیقت کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں پہلے کہ دیکھیے اس جہان میں بسنے والے مختلف اقوام کے بارے میں اور ان کے سرخیل اپنے اپنے دور میں ان کی جو لیڈرشپ تھی، جو انبیاء کی صورت میں آئی، قرآن مجید سب کو بڑی احترام اور عزت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ یعنی تمام انبیاء کو عزت و احترام سے بیان کرتا ہے۔ آپ سوچئے کہ جب قرآن مجید تمام انبیاء کی ذات کو عزت اور احترام کے ساتھ بیان کرتا ہے تو یقینی بات ہے کہ ان کو ماننے والے جو لوگ ہیں، قرآن مجید انہیں بھی یقیناً عزت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اب جو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے جب تمام انبیاء کو، تو ان کے ماننے والوں کو بھی ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں توقیر کی نظر سے دیکھیں۔ اس لیے قرآن مجید نے دیکھیں جب ذکر کیا تو بڑا خوبصورت ایک آیت پاک کہ ہم نے وحش کی ہے اس کی جانب، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی، یعنی ہم نے آپ کی جانب وحش کی ہے بالکل ایسے ہی کہ جیسے ہم نے حضرت نوح کی جانب وحش کی، اور آپ کے بعد آنے والے انبیاء کی جانب
پیغام بھیجا۔ اسی طرح ہم نے وحی کی حضرت ابراہیم کی جانب، حضرت اسماعیل کی جانب، حضرت اسحاق کی جانب، حضرت یعقوب کی جانب اور اولاد کی جانب، حضرت عیسیٰ کی جانب، حضرت ایوب کی جانب، حضرت یونس کی جانب، حضرت ہارون کی جانب، حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب، اور بہت سے انبیاء ہیں کہ جن کی حقائق کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جن کے حقائق کو ہم نے بیان نہیں کیا۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ جن کے نام ہمیں قرآن مجید میں نظر آتے ہیں تو اس میں کوئی تعصب نظر نہیں آتا، کوئی تنگ نظری نظر نہیں آتی۔ ایک کھلے دل کے ساتھ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آپ کی جانب جو پیغام بھیجا بالکل اسی طرح ہم نے بقیہ انبیاء کی جانب بھی پیغام بھیجا۔ اب دیکھیے قرآن مجید کی وسعت قلبی دیکھیے کہ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہم نے پیغام بھیجا، ہاں البتہ یہ ہے کہ اب صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد ذریعہ ہیں اللہ کے پیغام کو سمجھنے کا۔ یعنی مسلمان کا دل اتنا وسیع ہے کہ وہ 1,24,000 انبیاء پہ ایمان لاتا ہے اور انہیں تسلیم کرتا ہے، ان کی توقیر کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے، ان کا بھرم رکھتا ہے، ان پہ بھروسہ کرتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ مسلمان کا دل کتنا وسیع ہے۔ یعنی بقیہ انبیاء کو ماننے والوں کے دل اتنے وسیع نہیں ہیں کہ وہ کسی اور نبی کو مان سکیں، لیکن مسلمان کا دل اتنا وسیع ہے کہ وہ تمام انبیاء کو عزت کی نظر سے، توقیر کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اب اتنا وسیع القلب مسلمان اب تو لگتا ہی نہیں کہ یہ وہی وسیع القلب مسلمان ہے کہ جس کی کتاب قرآن ہے۔ دیکھیے قرآن مجید آگے کیا فرماتا ہے۔ آگے دیکھیے قرآن مجید فرماتا ہے معاشرتی اعتبار سے قرآن کہتا ہے کہ الیوم کہ یسألونک ماذا احل لہم، اہل کتاب کے حوالے سے فرماتا ہے الیوم احل لکم الطیبات، کہ آج جو ہیں پاکیزہ اشیاء تمہارے لیے حلال کر دی گئی، اور اہل کتاب کا ذبیحہ اور کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا اہل کتاب کے لیے حلال ہے۔ یعنی معاشرتی اعتبار سے باہمی روابط میں اہم کردار دعوت اور ضیافت کرتی ہے۔ باہم بیٹھنا، بات چیت کرنا، کھانا کھانا، یہ معاشرت کا اہم حصہ ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کس وسعت قلبی کے ساتھ اہل کتاب کے ذبیحہ کو حلال قرار دے رہا ہے۔ اب اس کے بعد قرآن کہتا ہے والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، یعنی نکاح کرنا ہے تو آپ اہل کتاب سے نکاح کر لیں، خواتین سے، اور اسی طرح مومن عورتوں سے نکاح کر لیں۔ یعنی اہل کتاب سے نکاح اور ان کی ضیافت میں شرکت، یہ ہے وہ انسانی معاشرہ کہ جس میں مسلمان دیگر اہل کتاب کے ساتھ ایسے رہتا ہے۔ یعنی کھانا کھانا، گھروں میں آنا جانا، بیٹھنا اٹھنا۔ اب آپ سوچئے اس حقیقت کو کہ جو ہمارے ہاں ایک نفرت کا ایک تصور ہے، اسے جو ہے اسلامی معاشرہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟
میں تو سمجھتا ہوں کہ انسانی معاشرہ اس طرح کی نفرت کو برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ انسانی معاشرے میں جو ہے وہ اس طرح کی نفرتیں یا اس طرح کی نفرت کی دیواریں چل ہی نہیں سکتی۔ آپ دیکھیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کیا اہل کتاب کی دعوت پر کھانا کھانے گئے کہ نہیں گئے؟ کیا آپ نے ان کے ذبیحہ کو کھایا کہ نہ کھایا؟ کتنے اہل کتاب؟ آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ دیگر تمام افراد کی دعوت پہ جایا کرتے تھے، اسی معاشرے میں رہے، اسی معاشرے میں پلے اور بڑھے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایک انسانی معاشرہ ہے اور ایک اسلامی معاشرہ ہے۔ اگر آپ اہل کتاب کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شادی بیاہ کرتے ہیں تو یہ جو چیز ہے اسلام اسے اجازت دے رہا ہے، تو آپ سوچئے کہ اسلام اپنی رواداری میں حسن سلوک میں کس مقام پہ کھڑا ہے اور کس جگہ پہ کھڑا ہے۔ یہ ہے وہ، یعنی آپ خود سوچئے اسلامی معاشرہ کہ جس میں اہل کتاب کے یہ حقوق ہیں، اہل کتاب سے یہ مروت ہے۔ اب آپ سوچئے کہ ہم اپنے مختلف مکاتب فکر کے اعتبار سے نفرت کے کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ یعنی قرآن اہل کتاب سے شادی کی تو اجازت دیتا ہے، لیکن ہم باہمی نفرت کے اعتبار سے اس مقام پر ہیں کہ ہم اس سے بھی زیادہ، یعنی ہم اس بات کے روادار نہیں ہیں، یعنی ہم ذات پات کی نفرت میں اس قدر الجھے ہوئے ہیں، اونچ نیچ کے طبقات کے فرق میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ ہم وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا اور شادی بیاہ کے حوالے سے ایک دوسرے کی شرکت کرنا یا باہم ایک دوسرے سے میل جول شادی کی بنیاد پہ رکھنا ہمارے ہاں ذات پات کا، طبقات کا، مذاہب کا، نفرتوں کا اتنا زیادہ سلسلہ ہے کہ ہم اس طرح کی مروت کی رواداری نہیں۔ ہم دیکھ لیجئے کہ ہم اسلامی معاشرہ تو دور کی بات ہے، انسانی معاشرے کی جو اساس ہے اس سے بھی کتنے دور ہے۔ ہمارا سماج اسلامی معاشرے کی بنیاد تو کیا رکھتا، ہمارے سماج میں انسانی معاشرے کی بنیادیں بھی نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے قرآن مجید اس حوالے سے کتنی وضاحت کے ساتھ فرماتا ہے کہ انسانی معاشرہ ہے یہ۔ یقینی بات ہے کہ جب قرآن مجید یہ فرما رہا ہے کہ آپ اہل کتاب کے ساتھ کھانا پینا ہے تو لازمی بات ہے کہ غلبہ اسلامی معاشرے کا ہوگا کہ جس میں یہ رویہ رکھا جائے گا۔ اب مجھے بتائیے کہ ایسا معاشرہ کہ جس میں آپ اپنے ملک میں اگر کوئی کرسچن ہو اور اگر نن مسلم ہو تو آپ اگر اس کے برتن الگ کر دیں، اسے اپنے برتن میں نہ کھانے دیں، اپنے برتن استعمال نہ کرنے دیں، اپنے چمچ استعمال نہ کرنے دیں انہیں، تو آپ سوچئے کہ آپ اپنے ذہنی اعتبار سے اسلام سے کتنے دور ہیں، یا ہم اپنے ذہنی اعتبار سے اور اپنے نظریاتی اعتبار سے مسلمان کہلانے کے باوجود اسلامی نظریے سے کتنا دور ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یقیناً مذہبی طبقے کا بھی اپنا ایک رول ہے، لیکن ہمارے سماج نے بھی اسے جس طرح پروموٹ کیا ہے تو ہم نے اسے
اپنی ان تلخ حقیقتوں کو مجھ جیسے آدمی نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، اور اگر اپنے ساتھ بٹھا کے اگر انہیں کھانا کھلانے کی کوشش کی ہے اپنے ملک میں، تو لوگوں نے کراہت محسوس کی ہے، اور وہ لوگ خوفزدہ بیٹھتے ہیں ہمارے دسترخوان پہ آ کے، ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ میں اگر اب باہر رہتا ہوں تو میں نے اس طرح کی چیز، ان کا یہ رویہ ہم سے نہیں ہے، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ انسانی معاشرہ ہے، یہ انسانی معاشرہ کہلانے کا حقدار ہے۔ لیکن میرے دوستو، ہم جن رویوں کا شکار ہیں اس میں تو ہم انسانی معاشرہ بھی کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ آپ اسلامی معاشرے کی بات تو بہت اعلیٰ ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اسلام تو یہ رویہ رکھتا ہے، ہم تو یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی اب آپ سوچئے، اس پہ ایک عجیب سا سوال بنتا ہے کہ ہم جب بھی آتا ہے کوئی سلسلہ تو ہم کہتے ہیں کہ اب آپ کافر کو سلام کر سکتے ہیں، نان مسلم کو سلام کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اسلام کہتا ہے کہ آپ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں، آپ شادی بیاہ کر سکتے ہیں، جو اولاد ہوگی تو کیا آپ اب پوچھیں گے کہ بیوی کو سلام کیا جائے کہ نہ کیا جائے؟ اولاد کو سلام سکھایا جائے کہ نہ سکھایا جائے؟ اب اولاد کس مذہب کی طرف جائے گی؟ اب اولاد کو تو آزادی ہوگی کہ وہ کس جانب جانا چاہتی ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہاں پر انسانی بنیادوں پر ہمیں جو حقوق حاصل ہیں، وہاں انسانی بنیادوں پر اگر نان مسلم کو حقوق حاصل نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسلام کی صرف بات کرتے ہیں، ہمارے رویوں میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے لہجوں میں اور ہمارے اذہان میں یا ہمارے قلوب میں اسلام نہیں ہے۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ قرآن مجید جب یہ کہتا ہے، اسی پارے میں ہی فرماتا ہے یہود و نصارہ کے حوالے سے، اور اس بارے میں اس بات کی یقیناً وضاحت کرتا ہے قرآن مجید کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یعنی یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، اس لیے کہ وہ آپس میں دوست ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ سوچئے کہ اسی پارے میں ہی ایک مقام پہ قرآن یہ فرما رہا ہے کہ ان سے آپ شادی بیاہ کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں، اور اس سے اگلے یعنی ربع کے آخری تیسرے اور چوتھے ربع میں قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ انہیں دوست نہ بنائیں۔ اب یہ ایک عجیب سی حیرت سے جھٹکا لگتا ہے انسان کو کہ ایک مقام پہ قرآن کہہ رہا ہے، سورۃ المائدہ میں ہی فرما رہا ہے کہ آپ ان سے شادی کر سکتے ہیں، سورۃ مائدہ میں ہی فرما رہا ہے کہ ان کا کھانا، ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔ ایک دسترخوان پہ بیٹھنا جائز ہے، خواتین سے شادی کرنا، مومن خواتین سے، اور اہل کتاب خواتین سے نکاح جائز ہے، تو ان سے دوستی قرآن کہتا ہے نہ رکھو۔ اب اس بات میں اگر آپ دیکھنا چاہیں، اگر یہ بات پہلے ربع میں کہی گئی ہے تو تیسرے ربع میں یہ بات کہی گئی ہے لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء۔ اب آپ سوچئے کہ کیوں قرآن نے کہا؟ دراصل قرآن مجید اس بات کو اگر آپ اس کے سیاق و سباق میں رکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ لوگ جن کے مزاج میں تعصب ہے، تنگ نظری ہے، جو اسلام کے خلاف برسر پیکار ہیں، دشمنوں
دشمن سمجھتے ہیں مسلمانوں کو اور بدترین رویہ رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے قرآن کہتا ہے منہ نہ لگو۔ تو بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح آپ اپنے بچوں سے کہتے ہیں، دوستوں سے کہتے ہیں بھی فلاں شخص جو ہے وہ بدتمیزی کی بالکل آخری حدوں کو چھو رہا ہے، اس سے دامن بچاؤ۔ یعنی یوں سمجھیے کہ جو لوگ دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں، عزت و ناموس کے حوالے سے بے باک ہیں، نفرت اور عداوت پہ اترے ہوئے ہیں، تو ان سے دامن بچاؤ۔ قرآن مجید یہ فرما رہا ہے کہ آپ ان سے دامن بچائیں، آپ ان سے تعلق نہ رکھیں۔ ادھر فرما رہا ہے کہ تعلق رکھیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ لوگ جو مروت میں رہتے ہیں، جو لوگ انسانوں کی انسانیت کا خیال رکھتے ہیں، جو انسان کی عزت اور ناموس کا اور وقار کا خیال رکھتے ہیں، آپ ان سے معاشرت ایسی رکھیں۔ اور جو لوگ عصبیت پہ، دشمنی اور نفرت پہ اترے ہوئے ہیں، ان سے دامن بچائیں، ان سے بچ کے چلیں۔ اور قرآن مجید نے صرف یہود و نصارہ سے نہیں، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، ان سے بھی دامن بچانے کا حکم دیا ہے کہ جو اپنے ہی دین کو، اپنے ہی نظریے کو مذاق سمجھتے ہیں، یعنی ان کی زندگی میں کوئی بھی ایسی ویلیو نہیں ہے کہ جس سے ان کا تعلق احترام کا ہو، جن سے ان کا تعلق وقار کا ہو، عزت کا ہو، یعنی جن کی نظر میں کوئی ویلیو، کوئی قدر ویلیویبل نہیں ہے، اہم نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ایسے غیر سنجیدہ افراد سے بھی دامن بچا لو۔ یعنی قرآن مجید تو یہ چاہتا ہے کہ آپ غیر سنجیدہ لوگوں سے، بے مقصد لوگوں سے دامن بچا کے چلیں، لیکن معاشرے میں مرج ہو کر، مضبوط ہو کر، مضبوطی کے ساتھ چلیں۔ دامن بچا کے جو شخص چلتا ہے وہی تو مضبوطی سے چل سکتا ہے، لیکن اگر ہر ایک سے ٹکراتا رہے گا، ہر ایک سے دشمنی مول لیتا رہے گا، ہر ایک کو ٹھوکریں مارتا رہے گا، ہر ایک سے بد زبانی کرتا رہے گا، بد کلامی کرتا رہے گا، بد اخلاقی کرتا رہے گا، تو بتائیے کہ چل کیسے پائے گا؟ واضح بات ہے کہ خیر و شر کے درمیان فرق کر کے چلو۔ کیا؟ خیر کے ساتھ مل کے چلو، وہ جس کے پاس بھی ہو، جہاں پر بھی ہو، جس جگہ پر بھی ہو، جس قوم کے پاس ہو، جس مملکت کے پاس ہو، جس جگہ پر ہو، خیر کے ساتھ مل کے چلو، اور شر سے دامن بچا کے چلو۔ یہ ہے انسانی معاشرہ، اور یہ ہے انسانی سلوک، اور یہ ہے انسان کی پالیسی، اور یہی اسلام کی پالیسی ہے۔ آپ دیکھیے، ہم کہتے ہیں، ہم چائنا کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمالیہ سے بھی اونچی اس کے ساتھ ہماری دوستی ہے۔ کیوں؟ رویوں کی بنیاد پہ، انسانی رویوں کی بنیاد پہ ہے۔ ہماری دوستی کی بنیاد اس کی توقیر ہے، اس کا وقار کا خیال رکھنا، اور کیا ہے؟ یعنی خیر کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور شر سے دامن بچائیں۔ یہی دراصل انسانی معاشرے کی یا اسلامی معاشرے کی پالیسی ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا، مکمل کروں گا، کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا الحکمت الضالۃ، کہ حکمت دانائی اور عقل اور فہم کی بات جو ہے، انتہائی دانائی کی بات جو ہے، وہ مومن کی گمشدہ چیز ہے۔ فحیث وجدہا فہو احق بہا، کہ جہاں پر اسے مل جائے تو اس دھرتی میں حکمت کی بات کا زیادہ حقدار ہے۔ نہ دولت کا، نہ جاگیر کا، نہ ضمیر کا، نہ زمین کا،
نہ حکومت کا نہ اقتدار کا، حکمت بھری بات کا زیادہ حقدار ہے مومن۔ تو اس لیے جو بات ضروری اور لازمی ہے وہ یہ ہے کہ خیر کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یعنی عدل کے ساتھ، حق کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ شر اگر والدین کے ساتھ ہے ان کے ساتھ بھی کھڑے نہ ہوں، بھائی کے ساتھ ہے، بہن کے ساتھ ہے، اپنوں کے ساتھ ہے، اگر وہ ناانصافی اور ظلم پہ ہیں تو ان کے ساتھ بھی کھڑے نہ ہو۔ قرآن مجید واضح طور پہ فرماتا ہے کہ اگر آپ بھی عدل پہ نہیں ہیں قائم، آپ سے غلطی ہو گئی ہے، تو آپ اپنے خلاف بھی کھڑے ہو جائیں۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، مقصد یہ ہے کہ آپ کے خلاف ہو، آپ کے رشتہ داروں کے خلاف ہو، آپ کے اپنوں کے خلاف ہو، اگر وہ ظلم پہ یا زیادتی ہو گئی ہے تو آپ اپنی ذات کے خلاف، اپنوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور آپ واضح طور پہ کہیں کہ یہاں پہ ہم غلط ہیں، ہم سے زیادتی ہوئی ہے۔ قرآن مجید کی واضح آیت پاک ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم عدل کے ساتھ یا خیر کے ساتھ کھڑے نہ ہوں، بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے والدین کدھر ہیں، ہماری اولاد کہاں ہے، ہمارے رشتہ دار کہاں ہیں، یا میرے مفادات کہاں ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں۔ مجھے ہر حال میں، وہ چاہے میرے خلاف ہی کیوں نہ ہو، مجھے ہر حال میں عدل کے ساتھ اور خیر کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، یعنی آپ نے عدل کے ساتھ، خیر کے ساتھ، انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اگرچہ ولو علی انفسکم، اگرچہ تمہاری اپنی ذات کے خلاف کیوں نہ ہو، اوil والدین والاقربین، چاہے والدین کے خلاف ہو، چاہے رشتہ داروں کے خلاف ہو، مگر آپ نے خیر کے ساتھ، عدل کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ یہ ہے وہ حسن اسلامی معاشرے کا، اور اگر آپ اسے جھومر سمجھیں اسلامی معاشرے کا تو بے جانا ہوگا۔ کتنا خوبصورت ہے کہ آپ ولو علی انفسکم، اگر یہ بات ہم سمجھ جائیں تو یقین جانیے کہ ہمارا معاشرہ پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے لیے حسین نمونہ بن جائے گا۔ یعنی خیر کے ساتھ کھڑے ہوں، شر سے دامن بچائیں، عدل کے ساتھ کھڑے ہوں، ظلم سے دامن بچائیں، انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں، نا انصافی سے دامن بچائیں، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوں، برائی سے دامن بچائیں، خیر کے ساتھ کھڑے ہوں اور شر سے دامن بچائیں۔ یہ ہے وہ جھومر خوبصورت معاشرے کا۔ ہمیں دراصل اپنے معاشرے کو اس طرح بنانا ہے۔ یہ ہے چھٹے بارے کا خلاصہ۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری کمی بیشی کو معاف فرمائے۔ قرآن مجید کی تلاوت اور سماعت اور جو فہم کے حوالے سے کوشاں ہیں، میرا اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔